السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اس طرح مصیبتوں میں گھر جائیں گے، اس طرح مشکلوں کے پہاڑ ان کے سر پر ٹوٹیں گے۔ وہ لاڈلے تھے، لاڈلے بن کر رہے اور لاڈلا بن کر رہنا چاہتے ہیں، مگر اب حالات عمران خان صاحب کے حق میں نہیں ہیں، لہٰذا روزانہ عمران خان صاحب کو جھٹکا لگ رہا ہے، جھٹکے پہ جھٹکا۔ وہ تھا نا کہ زور کا جھٹکا دھیرے سے، لیکن یہ زور کا جھٹکا زور سے ہی عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو توہین الیکشن کمیشن میں شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب پھنسے ہوئے تھے، ان کے اوپر 22 ستمبر کو توہین عدالت کا فرد جرم نافذ ہونے جا رہا ہے، عائد ہونے جا رہا ہے، اور اب الیکشن کمیشن، یعنی نیازی تو ہیں عمران خان صاحب، تو پھر منیر نیازی کی طرح ہی کہتے ہوں گے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا سے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ تو اگر کوئی غلطی ہو گئی وہ شاعری میں تو اس کے لیے معذرت، لیکن بہرحال ایک دریا عمران خان صاحب پار کرتے ہیں تو دوسرا، بلکہ ابھی تک کوئی پار نہیں کیا، لیکن سامنا بہت سا ہے عمران خان صاحب کو دریاؤں کا۔ آج ہی عمران خان صاحب دہشت گردی کی عدالت میں تھے، وہاں پر یہ چیختے ہوئے گئے کہ میں خطرناک ہوں، میں خطرناک ہوں، میں خطرناک ہوں۔ عمران خان صاحب سے کوئی سا بھی سوال پوچھ لو، وہ کہتے ہیں میں خطرناک ہوں۔ ادھر خطرہ عمران خان صاحب کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی تھیں، ان کوششوں کی کامیابی کا، یعنی ابھی وہ کھل کر سامنے نہیں آئیں، لیکن وہ کوششیں کامیاب ہو جائیں گی، یہ اعلان تحریک انصاف کے اندر سے کیا جا رہا ہے۔ اور تحریک انصاف کا کوئی ادھر ادھر کا بندہ نہیں، وہ بندہ کر رہا ہے جو 24 گھنٹے عمران خان کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ ہاں جی ہماری حکومت پنجاب خطرے میں ہے، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں میں خطرناک ہوں۔ انتخابات عمران خان صاحب مانگ رہے تھے، اعلان ہو گیا کہ عمران خان صاحب کو انتخابات نہیں ملیں گے، ان کے مطابق نہیں ملیں گے۔ بلکہ میں نے آج صبح آپ کو ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب کو، اور اس سے پہلے بھی چند روز سے میں ایک گزارش کر رہا ہوں کہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں، انتخابات شاید مقررہ وقت پر ہوں، اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے پاس ایک آئین کے اندر گنجائش موجود ہے، تو پارلیمنٹ وہ گنجائش استعمال کر سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پارلیمنٹ اگر کسی کو ایکسٹینشن دے سکتی ہے تو اپنے آپ کو بھی دے سکتی ہے، اور آئین میں اس چیز کی گنجائش ہے۔ خاص حالات میں پارلیمنٹ اپنی مدت میں توسیع کر سکتی ہے۔ تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات وقت پر نہیں ہوں گے۔ میں نے آپ کو گزارش کیا تھا صبح والے ویلاگ میں، اس سے پہلے بھی، کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ جو اپنی تیاری ہے وہ تو ان کی پوری ہے، لیکن جو حالات ہیں، اور خاص طور پر ملک کے دوسرے بڑے صوبے سندھ میں، اور پھر ملک کے اپنا اراضی کے حساب سے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں، وہ اجازت نہیں دیتے کہ انتخابات جو ہیں وہ قبل از وقت کروائے جائیں، اور بر وقت اگر انتخابات ممکن ہو گئے تو لاکھوں پائے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو بہرحال وہ جو خطرناک عمران خان صاحب ہیں، اب ان کو الیکشن کمیشن کے جو نوٹسز آ گئے، میں اس پر آتا ہوں۔ مجھے خطرناک پر نہ ایک مسلسل ایک لطیفہ آپ کو کئی بار سنایا ہوا ہے۔ ایاز خان ایک کامیڈین تھے، جب پی ٹی وی کا زمانہ تھا تو تب وہ یہ لطیفہ اکثر سنایا کرتے تھے پی ٹی وی پر، اور وہ بچپن میں سنا ہوا ہے تو یاد آ گیا۔ کوئی بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے، کسی کے بھی دماغ میں کوئی چیز اٹک جاتی ہے جس کو لوگ یہ سمجھے کہ ان کا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، تو پھر وہ لطیفہ مجھے یاد آ جاتا ہے۔ عمران خان صاحب سے صحافی کوئی بھی سوال پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بہت خطرناک ہوں۔ صحافی پوچھتے ہیں کہ جی آپ سابق امریکی سفیر رابن رافیل سے کیوں ملے، یا ملے یا نہیں ملے، کہتے ہیں میں بہت خطرناک ہوں۔ صحافی پوچھتے ہیں کہ آپ کو توہین عدالت کے اوپر آپ معافی مانگیں گے، تو کہتے ہیں میں خطرناک ہوں۔ صحافی پوچھتے ہیں کہ جی آپ دہشت گردی کے معاملے میں جے آئی ٹی نے آپ کو بلا رہی ہے، آپ نہیں جا رہے، کہتے ہیں میں خطرناک ہوں۔ ہر چیز میں عمران خان صاحب کہتے ہیں خطرناک ہوں۔ تو یہ لطیفہ میں نے ایک دو بار پہلے بھی آپ کو سنایا ہوا ہے، دوبارہ میں عرض سنا دیتا ہوں، کیونکہ بہت پرفیکٹ ہے اس معاملے پہ، صورتحال پہ۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، جیسے بچے نے ہوش سنبھالا تو بچے نے صرف اور صرف ایک فرمائش کی والدین سے کہ مجھے گلیل خرید دو، میں نے چڑیا کا شکار کرنا ہے، چڑیا مارنی ہے۔ وہ بچے کو کہتے بیٹا کوئی اور چیز لے لے، اپنا ریموٹ کنٹرول کار لے لے، موٹر سائیکل لے لے، کوئی بھی چیز بتا دے۔ اس وقت کے جو گیجٹس تھے، جو بچوں کو کھیلنے کی چیزیں تھیں، کوئی بھی چیز بتا دے، وہ آپ کو لے چلتے ہیں، آپ کو سی ویو لے چلتے ہیں، آپ کو ہاکس بے لے چلتے ہیں، آپ جہاں کہتے ہیں نہیں مجھے صرف گلیل چاہیے، میں نے چڑیا مارنی ہے۔ اچھا جی،
بچے والدین بڑا پریشان ہوئے، ایک نفسیاتی ماہر کے پاس چلے گئے اور ان کو جا کر رودات بتائی کہ جی ہمارے بچے کا یہ مسئلہ ہے۔ تو ماہر نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں، بچہ، انہوں نے سنا سارا، بچے کو آبزرو کیا، پھر انہوں نے کہا کہ بچہ نا کچھ دنوں کے لیے میرے پاس چھوڑ دیا بچہ۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے فون کیا والدین کو، ڈاکٹر صاحب نے یا جو نفسیاتی ماہر تھے انہوں نے، کہ جی آپ آئیں اپنا بچہ لے جائیں، بچہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ بڑا والدین خوش ہو کر گئے کہ یار ہمیں تو کتنے سال لگ گئے بچے کو سمجھانے میں کہ جی گلیل کے علاوہ بھی دنیا میں کوئی چیزیں ہوتی ہیں بچوں کو کھیلنے والی، تو وہ لے لیں۔ اب ڈاکٹر صاحب نے ایک ہفتے کے اندر بچہ ٹھیک کر دیا۔ دوڑے ڈاکٹر صاحب کے پاس یا ماہر نفسیات کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جب پوچھیں آپ بچے سے، تو انہوں نے کہا جی ہاں بیٹا، والدہ نے پوچھا، والد نے پوچھا بیٹا کیا لینا ہے؟ تو بچے نے کہا میں نے انڈر ویئر لینا ہے۔ پریشان ہو گیا، انڈر ویئر لینا؟ بیٹا انڈر ویئر لینا؟ خوش ہوئے، پہلے تو حیران ہوئے کہ یار بچے نے کچھ اور بات بھی کی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اچھا چلے ٹھیک ہے، آپ کو انڈر ویئر لے لیں گے۔ تو بچہ چپ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کچھ، یعنی جو پاز ہوتا ہے اس میں حیرت میں، کہتا ہے میں نے انڈر ویئر خریدنا ہے، اس میں سے ربڑ نکالنا ہے، گلیل بنانی ہے اور چڑیا مارنی ہے۔ اب خان صاحب کے ساتھ بھی یہی عالم ہے۔ خان صاحب کے ساتھ جو بھی معاملہ پیش آتا ہے وہ کہتا ہے میں بہت خطرناک ہوں، میں بہت خطرناک ہوں، میں بہت خطرناک ہوں۔ لہٰذا مشورہ میرا یہ ہے عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کو کہ وہ بھی کسی ایک ہفتہ 10 دن کے لیے ذرا عمران خان صاحب کو سکون لینے دیں، کہیں اور مت بھیجیں، سکون لینے دیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی خطرناکیاں جو ہیں نا وہ اب تیزی کے ساتھ سامنے آتی جا رہی ہیں کہ کتنے خطرناک ہیں اور کس طرح خطرناک ہیں۔ تو بہرحال اب جو معاملہ ہے وہ یہ کہ آج الیکشن کمیشن میں 2 بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ ایک تو سماعت تھی توہین عدالت والے توہین الیکشن کمیشن کے معاملے کی، اور دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس تھا۔ ایک اور ٹوئسٹ بھی آ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، وہ بھی بڑا دلچسپ ٹوئسٹ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو شکور شاد والا معاملہ تھا، این اے 240 لیاری کراچی، ساؤتھ کراچی کا حلقہ، جس میں شکور شاد نے کہا تھا کہ جی میں نے تو ریزائن نہیں کیا پی ٹی آئی سے، اپنا پی ٹی آئی سے کہہ رہا ہوں اپنا اس پہ قومی اسمبلی کی رکنیت سے، پی ٹی آئی کا فیصلہ ضرور تھا لیکن فیصلہ تھا اظہار یکجہتی کے لیے، تو میں نے کوئی ریزائن نہیں کیا، لہٰذا میرا ریزائن جو ہے وہ الیکشن کمیشن اب تک کیسے گیا اور کیسے قومی اسمبلی کے اسپیکر نے مجھے ڈی نوٹیفائی اپنا میرا استعفیٰ منظور کر کے مجھے ڈی نوٹیفائی کرنے کا ریفرنس بھیج دیا، اور الیکشن کمیشن نے کیسے وہ ریفرنس منظور کر کے مجھے ڈی نوٹیفائی کر دیا، مجھے ڈی سیٹ کر دیا اس پر، کیونکہ ایک بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں گیا ہی نہیں ہوں الیکشن اپنا اسپیکر کے پاس اپنے استعفے کی تصدیق کے لیے، تو میرا استعفیٰ منظور کیسے ہو گیا؟ بات تو لاجیکل تھی، بات تو ٹھیک تھی۔ لہٰذا اس سے ایک چیز یہ ہوئی تھی کہ جی باقی استعفے بھی ہو گئے تھے مشکوک۔ تو اس کے بعد الیکشن اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ نے شکور شاد کو تو ریلیف دے دیا، ان کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ تو انہوں نے معطل کر دیا، ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے والا، ان کے استعفے کی منظوری والا۔ لیکن پھر اگلے دن یہ خبر آئی، یعنی شکور شاد والی خبر کے بعد اگلے دن خبر آئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقی جو 10 تھے، یعنی 11 ارکان، جس میں 2 مخصوص نشستوں والے اور 9 جنرل سیٹس والے تھے، جن کا کے استعفے اسپیکر نے منظور کر کے ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے بھیج دیا تھا الیکشن کمیشن کو، اور وہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے، اور وہاں انتخابات ہونے تھے 25 ستمبر کو۔ تو ان حلقوں پر اپنا وہ جو ایم این ایز تھے ان کو بھی ان کے جو استعفے تھے ان کا منظوری کا نوٹیفیکیشن خبر آئی کہ وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کر دیا معطل، اور یہ 2 دن بعد چلتی رہی۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جی ہم نے صرف وہ جو پٹیشنر تھے، وضاحت دی ہے کہ پٹیشنر شکور شاد کی حد تک تو ہم نے آرڈر معطل کیا ہے جو الیکشن کمیشن کا ڈی نوٹیفیکیشن والا، لیکن ہم نے باقیوں کو تو چھوا ہی نہیں ہے، باقی الیکشن کمیشن جانے، ان کا کام جانے، اگر کوئی آئے گا تو ہم دیکھیں گے۔ تو اس پر آج الیکشن کمیشن میں اجلاس بھی تھا۔ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ یہ کیا کہ جی ان کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے پراپر جو تحریری جو ہوتا ہے وہ ان سے ایک ہوتا ہے کہ وہ جو انہوں نے وضاحت کر دی ہے تو کلیریفیکیشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے لی جائے گی، اور اس کے بعد ان حلقوں پر انتخابات کے لیے، انتخابات تو سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے ملتوی کر دیے نا 25 ستمبر والے، تو ان حلقوں پر انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن پھر تاریخ طے کرے گی، لیکن اس سے پہلے باقی ماندہ جو حلقے تھے، یعنی جو استعفوں کے علاوہ جو حلقے تھے، جس میں ملتان کا این اے 157 جہاں پر اپنا ماروان و قریشی اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے علی موسیٰ کا مقابلہ تھا، وہاں پر 9 اکتوبر کو انتخابات ہوں گے، 11 کو ہونے تھے، کل ہونے تھے، اور اب یہاں پر ہوں گے 9 اکتوبر کو۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر پنجاب کے 3 حلقے ہیں، شیخو پورہ کا، بہاول نگر کا اور خانے وال کا، صوبائی حلقے،
یہاں پر بھی انتخابات ہونے تھے، یہ بھی ہو گئے تھے ملتوی۔ اب یہاں پر بھی 9 اکتوبر کو انتخابات ہوں گے، اور باقی جو 8 حلقے یعنی شکور شاد والے حلقے کے علاوہ باقی جو 8 حلقے ہیں، جس میں 2 کراچی کے بچتے ہیں، اپنا خیبر پختونخوا کے ہیں مردان، چارسدہ، پشاور، کرم، 4 حلقے خیبر پختونخوا کے، پنجاب کے ہیں فیصل آباد، ننکانہ صاحب۔ تو یہ حلقے ہیں جو ان پر انتخابات اب الیکشن کمیشن، ظاہر ہے اکتوبر میں 9 اکتوبر کی انہوں نے تاریخ دے دی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کے پاس معاملہ چلا جائے گا، تو یہاں پر انتخابات جو ہیں یہی 9، 10، 12، 15 اکتوبر کو، یعنی اکتوبر، مڈ آف اکتوبر میں یہاں پر بھی انتخابات کی توقع ہے، امکان ہے کہ یہاں پر بھی انتخابات ہوں گے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک طرف تو ظاہر انتخابات میں کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب اکیلے ہیں، کلہ ہی کافی ہم ہیں، تو کلہ ہی کافی عمران خان صاحب جو ہیں وہ پھنسے بھی ہوئے ہیں ادھر۔ 22 ستمبر کو عمران خان صاحب کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کا چارج فریم ہوگا، ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی، اور آج الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اور الیکشن کمیشن میں جو عمران خان صاحب کا جواب تھا آج، اس جواب نے بیسیکلی عمران خان صاحب کو کھوکھرا کر دیا ہے۔ وہ جواب بڑا دلچسپ تھا۔ عمران خان صاحب کا جواب یہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، وہ عدالت نہیں ہے کہ وہ توہین الیکشن کمیشن جاری کر سکے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہی ٹیکنیکل گراؤنڈز پر عمران خان صاحب 8 سال فورن فنڈنگ کیس میں اسی طرح لمکاتے رہے معاملہ، کبھی اس عدالت کبھی اس عدالت، التوا پر لیتے رہے، تاخیری حربے استعمال کرتے رہے۔ یہی کچھ فیصل ووڈا کے معاملے میں کیا جاتا رہا کہ جی الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے، الیکشن کمیشن سن ہی نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، تو الیکشن کمیشن نے فیصل ووڈا کو نااہل کر دیا، ڈی سی بھی کر دیا اور نااہل بھی کر دیا۔ اور سماعت ہوتی ہے پراپر الیکشن کمیشن کی، الیکشن کمیشن کے پاس آئین اور قانون کے مطابق عدالت کا اختیار بھی ہے، اور وہ الیکشن کمیشن کا توہین الیکشن کمیشن کا قانون بھی ہے۔ توہین عدالت کے قانون کے اوپر ہمارے جیسے لوگ کہتے ہیں یار یہ ایسا قانون ہے جس میں آپ کسی کو بھی کہیں سے بھی پکڑ کر سزا دے دیں، لہذا توہین عدالت کا قانون اس طرح ہونا نہیں چاہیے، یہ ایک اصولی بات ہے، لیکن قانون موجود ہے۔ اچھا، قانون کو موجود ہے، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو جس طرح اس باتیں کر رہے ہیں مسلسل، ڈسکا کے انتخابات سے لے کے عمران خان صاحب نے جو آخری گجرانوالا کے جلسے میں تقریر کی ہے وہاں تک، اور آخری جو عمران خان صاحب نے گندے الفاظ استعمال کیے وہ سمیع ابراہیم کے پروگرام میں، انٹرویو میں، گھٹیا انسان کہا چیف الیکشن کمشنر کو۔ آپ فیصلوں پر تو تنقید کر سکتے ہیں، آپ اس طرح کے الزامات، بل چلے الزامات کی ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ الزام لگا سکتے ہیں، جانبدار ہونے کا آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح، لیکن ذاتی طور پر ذاتی حملے کرنا، گھٹیا انسان، قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، اس طرح مطلب جو عمران خان صاحب نے ایک پورا کا پورا پچھلے 2-3 سالوں سے موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے متعلق، یعنی ڈسکا کے انتخابات 20 میں ہوئے تھے، 19 میں، بہرحال 2 سال کم از کم ہو جاتا ہے عرصہ، 2 سالوں سے جس طرح چیف الیکشن کمشنر کو عمران خان صاحب نے ان کے اوپر گالم گلوچ کی پولیٹکس کی ہوئی ہے، تو اس کے بعد جب الیکشن کمیشن نے بہت زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے کے بعد جا کر توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس لیا، تو اس میں عمران خان صاحب نے پہلے تو جواب دائر کرنے کے لیے مہلت مانگی، 2 بار مہلت ملی، آج آخری مہلت تھی، تو آج انہوں نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پر جواب دائر کیا کہ جی آپ سن ہی نہیں سکتے، تو اس پر الیکشن کمیشن نے جواب کر دیا مسترد۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم سن سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں۔ ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں جی، سادہ سا لطیفہ۔ ایک بندہ تھا، وہ ریل کو جھنڈی دکھا کر روکنے والا جو بندہ ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں، لائن، بہرحال وہ ریلوے کی زبان میں کچھ اس کو کہتے ہیں، سگنل والا جو ہوتا ہے، جھنڈی دکھا کے ریل کو روکنے والا۔ اس کی ہو گئی شادی ہونے کے بعد وہ بیوی کے ساتھ گپ شپ اپنے جو ہے وہ بڑھا رہا تھا، بھڑکے شڑکے مار رہا تھا۔ اس نے کہا میرے پاس بہت اختیار ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی آپ کے پاس کیا اختیار ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں چلتی ریل کو روک سکتا ہوں۔ اس نے کہا جی اچھا، ہاں میں روک سکتا ہوں، کہیں بھی روک سکتا ہوں، اسٹیشن کے علاوہ بھی روک سکتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ ریلوے کوارٹر میں رہتے تھے، سائڈ پہ گئے، کوئی 1-آدھا کلومیٹر آگے چلے گئے اسٹیشن سے، اس نے جا کے جو ہے ٹرین کو جھنڈی دکھا دی، ٹرین رک گئی، گارڈ اترا، اچھا ٹرین رک گئی تو اس نے بیوی کو کہا کہ دیکھا میرا اختیار؟ اس نے کہا زبردست۔ گارڈ اترا، گارڈ نے کہا جی کیوں روکا؟ اس نے کہا ایویں، اس نے دے تھپڑ مارا۔ تو بیوی نے کہا یہ کیا تھا؟ تو اس نے کہا یہ اس کا اختیار تھا۔ تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اس اختیار ہے بھائی، آپ اگر اپنے کارکنوں کو اور ورکنوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس اختیار ہے، میں جلسوں میں کھڑے ہو کے گالیاں دے سکتا ہوں، تو آگے الیکشن کمیشن کے پاس بھی اختیار ہے۔ وہ جس طرح گارڈ کو الیکشن کمیشن نے جڑ دیا تھا، اسی طرح الیکشن کمیشن کے پاس تو ان عدالت کا اختیار ہے
تو ان الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. تو انہوں نے بلا لیا اور عمران خان صاحب کا جواب تھا کہ جی آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا اختیار تو ہے ہمارے پاس, اب آؤ. اب الیکشن کمیشن نے شوکاز نوٹس جاری کر دیا. 27 ستمبر کو عمران خان کو کہا گیا کہ شوکاز آپ آئیں, جواب دیں. اب اس کے بعد شوکاز نوٹس کے بعد فرد جرم, وہی اسلام آباد ہائی کورٹ والی کہانی آئے گی. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں پھنستے جا رہے ہیں, اور اجلاس بیٹھ کر بنی گالہ میں کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اگلا معاشی پلان کیا دینا ہے. بھائی آپ نے اگلا کب تک اہل رہنا ہے, کیونکہ -1 والی کہانی ہم سے زیادہ تحریک انصاف والوں کو اور تحریک انصاف والوں سے بھی زیادہ عمران خان صاحب کی کچن کیبنٹ کو سمجھ آ گیا ہوا ہے, یا ان کو یقین ہو چلا ہوا ہے کہ -1 جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے, اور ہونے جا رہا ہے عمران خان صاحب کے اپنے اعمال کی وجہ سے, خان صاحب کے اپنے انداز سیاست کی وجہ سے. ہر ادارے کے اوپر حملہ, آئین اور قانون کو نہ ماننا, ججوں کو دھمکیاں دینا, الیکشن کمیشن کو گالیاں دینا, تو یہ اور پھر انارکی پیدا کرنا, ملک کے خلاف سازشیں کرنا. شوکت عزیز کا فون کو اپنا شوکت ترین کا, پہلے بھی شاید میں شوکت عزیز کہہ گیا ہوں گا پچھلے ویلاگ میں, شوکت ترین کی جو فون کال تھی IMF کا قرضہ رکوانے کی, اور ابھی جو کچھ کیا جا رہا ہے ٹویٹر پر کہ پاکستان کو امداد مت دو, پاکستان کو امداد مت دو, تو اس طرح کی جو انداز سیاست ہے وہ ایک کہیں نہ کہیں تو رکنی ہے. پاکستان کی سسٹم کی کوئی ایک ریڈ لائن تو ہے نا, تو وہ ریڈ لائن جو ہے عمران خان صاحب ٹچ کر چکے ہوئے ہیں, اور ٹچ کرنے کے بعد اب مسلسل اس ریڈ لائن کو عمران خان صاحب جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں, خطرے میں ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے تو سسٹم نے ریئیکٹ کرنا ہے. تو یہ PTI والوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ سسٹم ریئیکٹ کرنے لگا ہے. تو جب سسٹم ریئیکٹ کرے گا تو پھر قانونی اور آئینی طور پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ -1 ہو سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب ایویں ہی اپنے آپ کو بہلانے کے لیے وزیر اعظم بنے نا, بیٹھے ہوئے بنی گالہ میں اور اجلاس وغیرہ کر رہے ہیں کہ جی بتائیں اگلا پلان ہم کیا بنائیں گے, اپنا ہمارا معاشی پلان کیا ہونا چاہیے. تو خیر ایک تو یہ معاملہ ہے. اب دوسرا معاملہ انتخابات. مولانا فضل الرحمان نے, میں نے کل رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا تھا کہ جی انتخابات جو ہیں وہ وقت سے پہلے ہو سکتے ہیں اور آئندہ سال جو ہے اس کے آغاز میں یعنی 2023 کے آغاز میں ہو سکتے ہیں. تو میں نے گزارش کی تھی کہ نہیں ممکن. اس کی وجہ یہ ہے کہ انتخابات کے لیے ٹیکنیکلی بھی حکومت جو ہے انتخابات وقت سے پہلے کروا نہیں سکتی. یہ تو ظاہر ہے سیلاب کی صورتحال ہے. دوسرا یہ حکومت جب تک سیلاب زدگان کو بحال نہیں کرتی تب تک حکومت کے پاس اتنی وہ فورس نہیں ہوگی جو انتخابات کروائے. اور پولیٹیکلی جب تک حکومت کوئی تھوڑی بہت ان کو بحال کر کے اپنی ساکھ بحال نہیں کرتی تب تک حکومت کے بارے میں نہیں ہے انتخابات. اور نظام ریاست اس وقت انتخابات میں آج 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے تک یہ ریاست انتخابات میں جانے کے قابل نہیں ہے. اتنا بحران ہے ریاست کو, سیلاب کا اور معیشت کا. تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے, میں نے گزارش کی تھی کہ انتخابات ممکن ہے کہ انتخابات 6 مہینے آگے جائیں, یعنی اگست 2023 میں اگر ڈیو ہیں یا جولائی میں تو پھر 6 مہینے آگے چلے جائیں, 2024 تک چلے جائیں انتخابات. تو یہ میں نے گزارش کی تھی. تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو PDM کے سربراہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات ہم آگے لے جا سکتے ہیں, یہ ہم پارلیمنٹ کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں جس کی آئین میں گنجائش موجود ہے. ظاہر ہے عمران خان صاحب تو نہیں مانیں گے, تب تک شاید عمران خان صاحب اہل رہیں یا نہ رہیں. تو یہ معاملہ ہے. اور آخری چیز جو ہے عمران خان صاحب کے ہیں میڈیا ایڈوائزر افتخار درانی صاحب, انہوں نے کسی TV چینل کے ساتھ بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری حکومت کو گرانے کا منصوبے کو حتمی شکل مل چکی ہے پنجاب میں, اور پنجاب میں ہماری حکومت گرائی جا سکتی ہے. یہ بات ایک بار نہیں 2-3 بار میں گزارش کر چکا ہوں اپنے ویلاگس میں کہ مسلم لیگ قائد اعظم کے ارکان جو ہیں وہ چودھری شجاعت حسین کی طرف واپس جانے کو تیار بیٹھے ہیں. ان کی میجورٹی 10 میں سے اکثریت 6 7 8 چلے جائیں گے. ایک پرویز الہی صاحب ہے, ایک آدھ ان کے ساتھ اور رہ جائیں گے. اگر وہ ادھر چلے جاتے ہیں تو پھر حکومت پرویز الہی صاحب کی ہو جاتی ہے ختم. پھر پنجاب میں دوبارہ اتحادی حکومت بنے گی. پنجاب عمران خان صاحب سے جب تک نہیں لیا جائے گا تب تک عمران خان صاحب کو روکنا, نائل کرنا یا گرفتار کرنا یہ بڑا مشکل ہوگا. اس لیے بڑا فیصلہ عمران خان صاحب پر بڑا ہاتھ ڈالنے سے پہلے پنجاب عمران خان صاحب سے واپس لینا ضروری ہے. اور اب اس میں کچھ ہفتے باقی رہ گئے, اور کچھ ہفتوں کے بعد, آئندہ چند ہفتوں کے بعد یہ بڑا قدم آپ کو نظر آئے گا جس کا اعتراف بنی گالہ کے اندر سے بھی آنا شروع ہو گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.